ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتغير ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة هم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق اللہ. آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے. تمام حضرات ابھی یہ بات سجدہ تلاوت کریں. اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت اس کی دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی کا تذکرہ کیا. اس سے پہلے جیسے اللہ سبحانہ و تعالی نے طاغوتی طاقتوں اور قوتوں اور ان کی ہمنوا طاقتوں کی ناکامی کا تذکرہ کیا ہے، اسی طرح اس کے مقابلے میں وہ جماعت جو طاغوت سے برات کا اعلان کرتی ہے اور اللہ کے قانون اور تعلیم کی مکمل پیروی اور اطاعت کرتی ہے، اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی وہ دینے کو تیار ہے. ایسی جماعت کے لیے اللہ نے دنیا میں بھی حسنہ اور آخرت میں بھی حسنہ رکھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اللہ کی ہدایت انسانیت کے سامنے رکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو آسانی سے لوگوں نے قبول نہیں کیا، بلکہ اس وقت کے جو سربراہ لوگ تھے جن کے مفادات اس وقت کے سسٹم اور نظام سے وابستہ تھے، جو کسی قسم کی تبدیلی نہیں چاہتے تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت کی اور حضور پر ایمان لانے والوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اس جماعت کو اپنی حفاظت کے لیے اور مشرکین کی طرف سے جو ان پر مظالم تکالیف ڈالی جاتی ہیں ان سے بچنے کے لیے ہجرت حبشہ کی اجازت دی. حبشہ کی طرف سب سے پہلے مسلمانوں نے ہجرت کی. یہ 2 دفعہ ہجرت ہوئی ہے حبشہ کی طرف. پہلی ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت پر 12 مرد اور 4 خواتین کی ہجرت کی، جن کے سربراہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور دوسری مرتبہ ہجرت کے اندر قریباً 80 کے قریب مرد اور 12 خواتین کی ہجرت کی. اللہ نے حبشہ کی سرزمین کو ان کے لیے امن اور سلامتی کی سرزمین بنا دیا. حبشہ کا ملک یہ ہوئی ہے کہ حضور کی بعثت سے قبل ابرا نے یہاں سے ہی ایک لشکر لے کر
کا سامنا کرنا پڑا، ابابیل کے ذریعے سے اس لشکر کو تباہ و برباد کر دیا، جس کا تذکرہ سورہ فیل میں ہے۔ اب اس وقت جو حکمران وہاں حبشہ کے اوپر حکمرانی کر رہا ہے، اللہ نے اس مسلمان جماعت کے ذریعے سے اس کے دل میں ایمان و ہدایت کی شمع روشن کر دی۔ اس نے نہ صرف اس مسلمان جماعت کی پوری حفاظت کی بلکہ وہ ایمان بھی لے آیا۔ تو اس طریقے سے صحابہ کرام کو یہاں دنیا کے اندر بھی سکون ملا، ان تکلیفوں سے چھٹکارا اور نجات ملی جو مکہ میں وہ سہ رہے، عزت ملی، یہاں کاروبار کرنے کی اجازت ملی۔ اللہ نے فرمایا جیسے ہم نے دنیا میں اس جماعت کو حسنہ دی ہے، اسی طرح آخرت میں جو اللہ ان کو حسنہ، امن، سلامتی اور عزت دے گا وہ اس دنیا کی عزت سے کئی گنا بڑھ کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین ہاجروا فی اللہ، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی فی اللہ، اللہ پر ایمان لانے کے بعد، فی اللہ ہجرت کی یعنی اللہ پر ایمان لائے، اور اس ایمان لانے کی وجہ سے ان پر بڑے مظالم اٹھائے گئے، من بعد ما ظلموا، بعد اس کے جو ان پر ظلم کیا گیا، بہت ہی ان پر مکہ میں بہت مشکل پیدا کی گئی، وہاں رہنا سہنا ان کے لیے دو بھر کر دیا گیا، تو انہوں نے ان مظالم سے تنگ آ کر ہجرت وطن چھوڑ دیا۔ کوئی انسان وطن تو لوگ بہت سارے آج بھی جیسے پاکستان بہت سارے چھوڑ رہے ہیں، اور اس پر بہت سوشل میڈیا پر بھی اس کے بارے میں کافی پروپیگنڈا ہے کہ پاکستان میں نوجوان چھوڑ کر نکل رہا ہے، چھوڑ رہا ہے، لیکن یہ وطن چھوڑنا مال و دولت کے لیے ہے کہ یہاں ہم کمائی نہیں کر پا رہے ہیں تو کسی دوسرے ملک میں جا کر کمائی کریں گے۔ اگر کوئی انسان وطن چھوڑے صرف اللہ کی دین کی خاطر، پھر اللہ ہجرت کرے، اللہ کے لیے ہجرت کرے، اس کا کوئی مقصد مال و دولت کمانا نہ ہو بلکہ صرف اللہ کی دین پر عمل کرنا ہو، اس کی اشاعت کرنا ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانے لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، یقیناً ہم ان کو دنیا میں بھی حسنہ دیں گے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے جو ان کو ملے گا۔ اس آیت سے ایک تو یہ بات بھی واضح ہوئی ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف آخرت کے اجر ہے، دنیا میں مسلمان کے لیے تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، ان کا یہ نظریہ اور سوچ غلط ہے۔ قرآن مجید واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم ان کو دنیا میں بھی حسنہ عطا کریں، یعنی مسلمان جماعت کی دنیا کی حسنہ ہوگی، اچھی ہوگی، دنیا میں بھی وہ باوقار زندگی گزار رہے ہیں، عزت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور تاریخ شاہد ہے کہ مسلمانوں نے دنیا میں 1100 سال عزت کی، حکمرانی کی اور امن کی زندگی، عدل و انصاف کی زندگی گزاری ہے۔ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، انہی لوگوں کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا اجر ہے۔ ایک انسان دنیا میں ذلیل و رغبت اخلاق ہو، دنیا ہی میں وہ مایوس ہو، تو آخرت اس کے لیے کہاں اچھی بنے گی؟ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، ان کے لیے نہیں ہے جو دنیا میں بد اخلاق ہو، بلکہ ان کے لیے جنہوں نے دنیا میں اعلیٰ اخلاق پر مبنی نظام قائم کیا، جدوجہد کی اور دنیا میں بھی امن قائم کیا۔ الذین صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جو تکلیفوں پر ثابت قدم رہتے ہیں، گھبرا نہیں جاتے، یعنی مشکلات پیش آتی ہیں تو تنگ نہیں آ جاتے، محض مشکلات سے بچنا یہ ان کے پیش نظر نہیں ہوتا، اس مشکلات کو یہ برداشت کرتے ہیں، ان کے پیش نظر اس ہجرت سے
در حقیقت اللہ کے دین کی تبلیغ ہوتی ہے، اس کا ابلاغ ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل اور بھروسہ بھی کرتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ۔ مشرکین مکہ کے اعتراض جو تھے، کچھ اعتراضات ان کے پہلے ذکر کیے گئے، طرح طرح کے ان کے سوالات اور ان کے اعتراضات تھے۔ مثلاً جیسے ذکر کیا گیا کہ وہ دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے، کیسے انسان جب مر گیا، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، ختم ہو گیا، فنا ہو گیا، دوبارہ کیسے زندہ ہوگا۔ اسی طرح وہ کہتے تھے کہ انسانی رہنمائی کے لیے رسول اگر ہو تو وہ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے۔ اللہ کسی کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجے، رسول بھیجے تو کوئی فرشتہ آئے جو اللہ کا مقرر بھی ہو، گناہوں سے بالکل معصوم پاک ہو، اس نے کوئی غلطیاں نہ کرے، وہ فرشتہ ہونا چاہیے انسانی رہنمائی کے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں واضح کیا کہ دیکھو یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہیں یہ اعتراض ہے، اشکال ہے کہ یہ انسان ہے، انسان کی رہنمائی کے لیے تو ہونا نہیں چاہیے، فرشتوں کو ہونا چاہیے۔ حالانکہ اللہ نے ہمیشہ انسانی رہنمائی کرنی ہے تو ان میں انسانوں ہی میں سے اللہ نے رسول بھیج دیے۔ انسانوں میں سے بھی دو نوع ہیں انسان کی، مرد اور عورت، تو اللہ نے مردوں میں سے ہی رسول بھیجے۔ ہر دور میں آپ دیکھو، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات گرامی نہیں بلکہ ان سے پہلے بھی دنیا میں رسول آئے ہیں، تو وہ رسول کون تھے؟ انسان تھے، اور انسانوں میں سے مرد اللہ نے رسول بنا کر بھیجے۔ اگر زمین میں فرشتے رہتے ہوتے تو فرشتوں کی رہنمائی کے لیے اللہ فرشتے بھیج دیتا۔ انسان جب دنیا میں رہتے ہیں تو انسانوں کی ضروریات، انسانوں کے تقاضے، انسانوں کے معاملات انسان ہی سمجھ سکتا ہے۔ آج ایسی مخلوق جس کے تقاضے انسان سے مختلف ہوں، فرشتے یہاں آ کر تمہیں سمجھانے لگ پڑتے۔ فرشتوں کی تو ضروریات ہی اور ہے، ان کو نہ کھانے پینے کی ضرورت، نہ نیند کی ضرورت، نہ اوڑھنے بچھونے کی ضرورت، نہ گرمی سردی سے بچنے کی ضرورت، ان کے تو یہ مسائل ان کا قاضی ہی نہیں۔ وہ آ کر تمہیں اس حوالے سے کوئی ہدایت کرتے تم کہتے کہ تمہیں تو ان کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کہتے ہو کہ بھائی روزہ رکھو، کھاؤ پیو نہیں، تمہیں تو کھانے پینے کی ضرورت ہی نہیں۔ ان کی بات نہ مانتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اور نہیں بھیجا اپنے آپ سے پہلے مگر رجالا، ایسے مرد تھے، نوحی الیہم، جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے۔ اگر تمہیں خود نہ پتا ہو تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو ان اہل ذکر، اہل کتاب سے پوچھو، پہلی کتابوں کے ماننے والے بھی تمہارے یہاں موجود ہیں، ان سے پتہ کرو کہ وہ رسول دنیا میں انسان مردوں میں سے ہی، یعنی انسانوں میں سے ہی مردوں کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا۔ اور پھر رسول کیا کرتے ہیں دنیا میں آ کر؟ رسول دنیا میں اللہ کی کتابیں، تعلیمات لے کر آتے ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا مقصد در حقیقت اللہ کی تعلیمات کی تفسیر بیان کرنا، ان کی وضاحت کرنا، ان کے قوانین کو معاشرے میں نافذ کرنا، خود بھی عمل کرنا، انسانیت کو ان پر عمل کرے، اس کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنا، ان کا نظام بنانا۔ بالبینات والزبر، ہم نے رسولوں کو بھیجا بینات اور زبر کے ساتھ، واضح تعلیمات اور کتابیں دے کر، اور وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے اے پیغمبر آپ کی طرف بھی الذکر، یعنی اس نصیحت کی کتاب قرآن مقدس کو نازل کیے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے اس کو تاکہ لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کریں۔ یعنی
کتاب مقدس کی تبیین، اس کی تفسیر اور وضاحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ تم بیان کرو. تو قرآن کی تفسیر یاد رکھیں وہی معتبر ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. آج بڑے بڑے مفسر نظر آئیں گے، خاص طور پر سوشل میڈیا کا دور ہے. سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے بڑے بڑے گمراہ جنہوں نے خود کہیں سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، محض مطالعہ کر کے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر رہے ہیں. اور مفسر قرآن محدث بنے ہوئے ہیں، حدیثیں ادھر کی ادھر، کچھ آیات ادھر کی ادھر جوڑ توڑ کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھو کوئی تفسیر کسی حدیث کی وضاحت اس وقت تک معتبر نہیں جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور تصدیق اس سے نہ ہو، یا حضور کی جماعت صحابہ سے اس کی تائید اور تصدیق نہ ہوتی. تو ہم نے یہ ذکر قرآن آپ کی طرف نازل کیا کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، لوگوں کے سامنے جو قرآن نازل کیا گیا ہے اس کو ان کے سامنے کھول کر بیان. آج بہت گمراہ فرقے، بہت گمراہ افراد سوشل میڈیا پہ اپنی باتوں کو بڑا بنا سنوار کر ملمہ کر کے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں. کوئی چکوالی ہے تو کوئی چکوالی ہے تو کوئی پرویزی ہے، نہ معلوم کتنے فتنے ہیں وہ اس طریقے سے گمراہی پھیلانے میں کوشش کر رہے ہیں. مانوس رہی قرآن نے واضح کیا کہ ہم نے اس لیے ذکر کو نازل کیا کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہمیشہ یاد رکھو کوئی بھی دین کی بات بیان کرے تو اس کے چار بنیادی طور پر اس کے ماخذ بلکہ تین بنیادی ماخذ ہیں. ان میں سب سے پہلا ماخذ یعنی اس مسئلے کو قرآن ہی سے تلاش کرنا چاہیے. کسی نے کوئی مسئلہ بیان کیا تو قرآن کہتے ہیں القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے. سب سے پہلے اگر قرآن ہی کی تفسیر قرآن سے کریں تو وہ سمجھنی چاہیے، اور اگر قرآن سے نہ ملے تو پھر اس کی دوسری تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہونی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں کیا بات بیان فرمائی، کیسے عمل کر کے دکھایا. دوسری چیز وہ حضور کی سنت، حضور کی احادیث مبارکہ. اور تیسری چیز اجماع امت، صحابہ کا عمل کہ صحابہ نے اس پر کیا عمل کیا، امت کا اجماع اس بارے میں کیا ہے. آج صحابہ کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں. کوئی تو ایک طبقہ ہے جو اہل سنت والجماعت کا اپنے آپ کو کہلاتا ہے، اور انہوں نے بھی چند ایک مخصوص صحابہ کو لے رکھا ہے اور ان کی بات کرتے ہیں، ان کی شان بیان کرنا، ان کے نام پر جلسے جلوس اور ان کے نام پر فتنہ پیدا کرنا. اور ایک دوسرا طبقہ ہے کہ اس نے ایک جماعت کو اپنا رہنما بنا رکھا ہے، ان کا نام لیتا ہے، رہنمائی ان سے بھی نہیں لیتے، ان کی محبت کا دم بھرتے ہیں، اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں، لیکن فتنے پیدا کرتے ہیں. صحابہ کو تقسیم کر رکھا ہے. یہ صحابہ کے درمیان یاد رکھو جو تقسیم کرنے والے لوگ ہیں وہ فتنہ پرداز ہیں. جماعت صحابہ ساری کی ساری ایک ہے، ان کے درمیان میں کوئی تفریق نہیں ہے. چاہے خاندان اہل بیت ہو، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی عزیز اور رشتہ دار ہوں یا دوسرے صحابہ، سب کے سب امت کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. من حیث الجماعت، پوری جماعت. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا، جو ان کے درمیان میں کچھ اختلافات ہوئے بھی ہیں، تو ان سے پوچھا گیا کہ ان کے بارے میں جو آپ کے مقابلے میں لوگ تھے تو کیا کہیں گے؟ فرمایا وہ میرے ہی بھائی ہیں، وہ مسلمان ہیں. اختلاف بھائیوں میں بھی ہو جاتا ہے، ماں باپ کے درمیان ہو جاتا ہے.
تو یہ اختلاف کو حل کرنے کا اس دور میں طریقہ کار تلوار تھی۔ آج جیسے ٹیبل ٹاک ہے، بیٹھ کے یا ووٹ کے ذریعے سے اس اختلاف کو حل کیا جاتا ہے، اس دور میں اس کو حل کرنے کا طریقہ جو تھا وہ اپنایا گیا۔ لیکن ہے میرے بھائی ہیں، ہمارے ہی بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں جو کچھ رنجش پیدا ہو گئی ہے، ہم اس کو دور کر کے کل قیامت کے دن ان کو آمنے سامنے ایک ہی جگہ بٹھا دیں۔ اس لیے صحابہ کے درمیان کسی قسم کا اختلاف نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ جو لوگ اختلاف پیدا کرتے ہیں در حقیقت انہوں نے حقیقت کا، سچائی کا راستہ گم کر دیا۔ تو ہم نے اس لیے ذکر کو نازل کیا ہے تاکہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ایک تو یہ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَکَّرُونَ، تاکہ جب ان کے سامنے آپ بیان کریں تو یہ لوگ ہو سکتا ہے اس میں غور و فکر کریں، قرآن کو سمجھیں، اس پہ غور و فکر کریں۔ قرآن اس لیے کہا کہ اس میں غور و فکر کیا جائے، یہ محض چومنے کے لیے نہیں ہے، مردوں کو بخشوانے کے لیے نہیں ہے۔ کوئی فوت ہو جائے تو بس تھوڑی سی آیت کی تلاوت کر کے کہو کہ جی بس قرآن ہم نے پڑھ دیا، اس کو بخشوا دیا، نہیں، یہ غور و فکر کرنے کے لیے کہ اللہ کیا ہمیں ہدایت دے رہا ہے، کامیابی کس میں ہے اور کیا اللہ کے قوانین ہیں، ان میں غور و فکر کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو دیکھ لو جن قوموں نے بھی اللہ کی تعلیمات سے منہ موڑا ان کا حشر کیا ہوگا۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، کیا وہ لوگ جو بری تدبیریں کر رہی ہیں، اللہ کی تعلیمات کو چھوڑ کر انہوں نے مکر و فریب کا راستہ اختیار کر دیا ہے، تو وہ مطمئن ہو گئے اس سے کہ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، کہ اللہ انہیں زمین پہ دنسا دے۔ وہ اس حوالے سے مطمئن ہو کر بیٹھے کہ اللہ ان کو زمین میں دنسا سکتا ہے، جیسے بہت ساری قوموں کو اللہ نے زمین بھی دنسا دیا۔ او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا ان پر اللہ کا عذاب ایسی جگہ سے آئے کہ انہیں شعور بھی نہ، پتہ ہی نہ چلے، اور انہیں اللہ کا عذاب آ کر تباہ برباد کر دے۔ او یأخذہم فی تقلبہم، یا وہ جو ملکوں میں چلتے پھرتے ہیں، شہروں میں نقل و حرکت کرتے ہیں، اسی نقل و حرکت کے دوران اللہ ان کی گرفت کر لے، وہ واپس اپنے گھروں کو پلٹ ہی نہ سکے۔ او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، بس وہ اللہ کو عاجز اور بے بس نہیں بنا سکتے۔ او یأخذہم علی تخوف، یا ان کی اللہ گرفت کر لے علی تخوف، خوف کی حالت میں مبتلا کر دے اور پھر ان کی گرفت کر لے۔ علی تخوف، تخوف خوف سے بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کا دوسرا معنی تنفس کے لیے آتے ہیں۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ منبر پر پوچھا او یأخذہم علی تخوف کی کیا معنی ہے؟ ایک قبیلہ حذیل کا بڑا عالم کھڑا ہوا، ان کا کہ تخوف کے معنی تنفس کی ہے، کیونکہ یہ لفظ ہماری زبان میں کہ ہمارے لہجے میں اترا ہے، اور ہمارے یہاں اس تخوف کے معنی تنفس کمی کر دے، مالوں میں کمی کر دے اللہ تعالیٰ، عزت میں کمی کر دے، اقتدار ان سے چھین دے، دوسرے تم پر حکمرانی کرنے لگ پڑے، یا مالوں میں ایسی کمی ہو جائے کہ انسان اس کے لیے پھر ذلیل ہوتا پھرے اور اس کی ضرورتیں پوری نہ ہوں۔ جیسے آج دیکھتے ہیں ہمارا حال ہے، نہ تو ہمارے پاس کوئی اقتدار ہے، اقتدار بھی دوسروں کا ہے، یہ تو نمونے کے ہمارے اوپر حکمران مسلط ہیں، اپنی مرضی سے یہاں تو بجلی کے بلوں میں کمی نہیں کر سکتے، کوئی فیصلہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ IMF یا اوپر کی طاقتیں وہ سارا بجٹ بنا کر دیتی ہیں کہ تم نے اپنی قوم پر کون کون سے ٹیکسز لگانے ہیں، کتنے لگانے ہیں، اپنی مرضی سے کوئی فیصلے نہیں کر سکتے۔ جو دوسروں کے نمونے منت ہوں، صرف نمونے اور دکھلاوے کے لیے حکمران ہوں، تو ان کی کیا عزت ہے؟ اور یہی حال عوام کا بیچاری کا دیکھ دے کہ آج غربت، بدحالی، تنگ دستی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر خوف مسلط کر دیا، ہو یا خود ہمارا خوف، لیکن یاد رکھو
اب بھی سمجھ جاؤ تو فإن ربکم لرؤوف رحیم، تمہارا رب بڑا مہربان ہے، بڑا شفیق ہے، وہ تم پر مہربانی کر کے کچھ طرح سے تمہیں ان عذابوں سے اللہ تمہیں چھٹکارا بھی دے سکتا ہے۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ، اس کی قدرت کو تو دیکھو، کیا غور و فکر نہیں کرتے اللہ نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کے ساتھ اس کا آئینہ اللہ نے نہ رکھ دیا ہو، ہر چیز اس کا اللہ نے اس کا ایک عکس بنا دیا، سایہ بنا دیا۔ جی بلا ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین، کہ اس کا سایہ جو ہے دائیں بائیں سے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے، اس کے سامنے جھک رہی ہے، سجدًا للہ وہم داخرون، اور وہ اسی کے سامنے اپنے آپ کو بے بس اور عاجز بنائے ہوئے ہیں۔ کائنات کی ہر چیز وہ جھکتی ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہے، جو حکم ملتا ہے اس کو پورا کرتی ہے۔ آسمانوں کی کوئی چیز ہو یا زمین میں کوئی چیز ہو، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ، چاہے وہ چلنے پھرنے والا کوئی دابہ ہو، فرشتے ہو، سب کے سب اسی کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے، اللہ کے حکم سے انحراف نہیں کرتے۔ اس لیے ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون، جو انہیں حکم ملتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ اس طریقے سے اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک طرف مسلمان جماعت کی کامیابی دنیا اور آخرت میں اس کا ذکر کیا ہے، اور دوسری طرف جو لوگ مکر و فریب میں مبتلا ہیں، خرابی اور جرائم میں مبتلا ہیں، ان کو تنبیہ کی ہے کہ وہ اپنی جرائم سے باز آئیں، ورنہ اللہ کی گرفت سے دنیا میں بھی نہیں بچ سکتے، اور آخرت میں تو ان کے لیے سخت ترین سزا ہوگی۔ اللہ ہمیں سب نصیب